اللہ تعالیٰ نے ایک سفارش نازل فرمائی، اس کی تفصیل میں ابھی پیش کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں ذرا برطانیہ کے سفر کی تھوڑی سی آپ کو چاشنی دینا چاہتا ہوں۔ میں نے برطانیہ میں کیا دیکھا، جو علماء اور اللہ والے ہیں ان کی تو بات ہی اور ہے، ماشاء اللہ وہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، لیکن میں نے جن کی تعریف میں بعض نادان مسلمان رطب اللسان ہے، نادان مسلمان رطب اللسان ہے، یعنی ان کی تعریف میں کہتے ہیں صاحب وہاں تو اخبار رکھے رہتے ہیں، کوئی آدمی نہیں ہوتا، اخبار لے کر پیسہ رکھ دیتے ہیں، کیسا وہ ایمان ہے؟ ایمان اس کا نام نہیں ہے، ایمان نام ہے پہلے اللہ کو اپنا رب مانو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانو، اخبار کے پیسے دینے سے ایمان نہیں بنتا۔ لیکن پھر بھی میں ذرا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر 5 منٹ پر وہاں ایک مرسڈیز غائب ہوتی ہے 50 لاکھ کی، تو روپیہ 2 روپے کا اخبار میں تو ایماندار ہیں، لیکن مرسڈیز پر جب ڈاکہ مارتے ہیں، چوری کرتے ہیں، وہاں ایمان کہاں رہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ہاتھی کا گو کھاتا ہے وہ مرغی کی گو سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، ہاتھی کا پیخانہ 5 کلو نکالتا ہے ایکسپورٹ، تو جو ہاتھی کے پیخانہ ہضم کر سکتا ہے اس کو مرغی کے گو چاٹنے کی عادت نہیں ہوتی، لہذا اخبار کے تھوڑے سے پیسے میں وہ اپنا ان کا پیٹ نہیں بھرتا تو اس کو پیسے کو دے دیتے ہیں۔ یہ وہی کے آدمی نے بتایا جس کی موٹر غائب ہوئی تھی، موٹر چوری جس کی ہوئی، اس نے بتایا کہ ہر 5 منٹ پر ایک موٹر پر ڈاکہ پڑتا ہے۔ ایک بات تو یہ سن لیا۔ نمبر 2، سب سے دنیا میں ارذل قوم کتا ہے کہ جس کے منہ کا پانی کہیں لگ جائے تو وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، کتے کے منہ کا پانی ناپاک ہے، جب اس کے منہ کا پانی ناپاک ہے تو اس کا منہ کتنا ناپاک ہوگا؟ ایاس کن سے گلستان من بہار ہے مرا، میرے گلستان سے میرے بہار کا اندازہ کرو، ایاس کن سے گلستان من بہار ہے مرا، میرے گلستان سے میرے بہار کا اندازہ کرو۔ لہذا جس کا منہ کا پانی ناپاک مثل پیشاب ہو، اس کا پیشاب کس کے مثل ہوگا؟ لیکن ہمارے ایک دوست نے بتایا جو وہاں MS ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں اپنے ایک انگریز مسٹر ہم عمر ساتھی سے ملنے گیا تو اس کا کتا مجھے دوڑا پیار کرنے کے لیے، یعنی چاٹنے کے لیے، میرا کپڑے کو پیار کرنے کے لیے، لپٹنے کے لیے، چمٹنے کے لیے۔ میں نے کہا بھائی چھوٹ جو اپنے UP کی اور پاکستان اور ہندوستان ایشیا کی زبان ہم نے یورپ میں استعمال کی، اور یورپ کا نام جو ہے اس میں بھی چالاکی ہے انگریز کی۔ یو مانے آپ، یورپ مانے آپ ہی آپ بلند ہیں، اپ ہیں مانے اوپر ہیں۔ یہ ان ظالموں نے نام ہی ایسا رکھا کہ میں سارے ایشیا سے اپنی برتری کا نام نکلوا دوں۔ یہ معنی بتاؤ انگریزی دانوں، کبھی ذہن گیا تھا؟ اس ملا نے کیا نقطہ نکالا؟ الحمدللہ، یورپ یعنی آپ ہی اوپر ہو، بڑے ہو، یعنی ایسا لفظ بنایا اپنے لیے کہ سارے دنیا کے غیر یورپی ممالک سے ہم یورپ بنے رہے۔ تو بڑے بڑے انگریزی دانوں نے مجھے داد دی، ہم لوگ یہاں رہ کر یورپ میں رہ کر اس معنی کو نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ، اور میرے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ نمبر 3 کہ بے پردگی عام ہے، صرف چڈی پہننا، ننگی ٹانگیں دکھانا، جس کی وجہ سے ہر وقت بے پردہ عورتوں کو دیکھنے سے وہ گرم ہو گئے۔ صحت کے لحاظ سے اب یہ طبی بات بتا رہا ہوں، بے پردہ عورتوں کو دیکھنے سے ان کا دل گرم ہو گیا، لپٹنے چپٹنے کے تقاضے شدید ہو گئے، اور جب دماغ گرم ہوا تو ان کی منی بھی گرم ہو جاتی ہے اور پتلی ہو جاتی ہے،
اس کی صحت غیر صحت ہو جاتی ہے، لہذا وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے سے قاصر اور نامرد ہو گئے ہیں، اور عورتوں کو مجبوراً دولت مشترکہ جب اپنا اس کا حق ادا نہیں کر سکے تو ان لوگوں نے عورت کو دولت مشترکہ بنا دیا کہ جس کا دل چاہے یوز کرتا رہے اس کے تربوز کو، یہاں تک کہ آج ان کو کسی انگریز کو یہ احساس یقین نہیں ہے کہ میں حلالی ہوں، ہر انگریز سمجھتا ہے کہ میں حلالی ہوں۔ اگر ان کے باپ کا نام کوئی پوچھ لے کہ آپ کا فادر کون ہے تو وہ کہتے ہیں شٹ اپ، خاموش، کیونکہ جانتے ہیں کہ میری ماں کے پاس 10 انگریز آتے رہتے ہیں، اس لیے جب انگریز بوڑھے ہوتے ہیں ان کی بڑھاپا کوئی پوچھنے والا نہیں، اولاد ہی نہیں پوچھتی، اور انگریز کو بھی یقین نہیں ہے کہ میرا ہی بچہ ہے زناکاری کے عام ہونے سے، لہذا وہ کتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ 80,000 پاؤنڈ ایک انگریز نے بینک میں رکھ دیا کہ میرا کتا جب میں مر جاؤں تو میرے کتے کا خیال رکھنا۔ 80,000 پاؤنڈ، 1,000 پاؤنڈ کا یہاں 1 لاکھ ہوتا ہے، تو کتنا ہوا؟ 200 کروڑ۔ جب ان کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو مرغی فارم کی طرح ان کو دور بھیجتے ہیں، اور وہاں وہ گھچٹ گھچٹ کر چلتے ہیں، گھٹنے بیکار ہوتے ہیں، منہ سے پانی گرتا ہے، کوئی ان کا پوتا نواسا کوئی بیٹا اس قابل وہاں نہیں جاتا جو بابا دادا کے منہ کا پانی بھی پوچھ لے، کتے کی طرح گھسٹ گھسٹ کے مر جاتے ہیں۔ آج ہندو بھی ہمارے ہاں جن کے ہاں زنا نہیں ہے اور دنیاوی لحاظ سے وہ شریف کہلاتے ہیں، وہ زنا سے بچتے ہیں، شرم و حیا ہے، ہندو بھی اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے۔ ہندوستان میں ماتا جی پتا جی کہتا ہے، پیر چھوتا ہے، پیر چومتا ہے، لیکن انگریزوں کو بوجھ اس کے کہ وہ زنا عام ہے، شراب عام ہے، سور عام ہے، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، بے حیائی کی حد نہیں ہے، لہذا یہ سب نمبر وار بتا رہا ہوں، ہر طرف ٹانگیں کھلی ہوئی، جس کا انجام یہ صحت ٹھیک نہیں ہے، سب کے بلڈ پریشر ہائی ہے اور سب کی صحت خراب ہے، بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد سب سے آخری نمبر یہ ہے جو آج مختصر بتاؤں گا، زیادہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی دیر ہم اپنے مولا کا نام لیں بجائے ان کو کچھ سنانے کی، مگر آج بعض نادانوں کو یورپ اور انگریز برطانیہ کو سر پر سوال ہوا ہے کہ صاحب وہاں کیا کہنا ہے، وارے لندن واہ۔ اب بتاتا ہوں آخری جن کے بعض نادان مسلمان رطب اللسان ہیں، یعنی ان کی تعریف میں مست ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، مسجد میں بیان کر رہا ہوں کہ ہر انگریز 2 کتا لیے جا رہا ہے، کوئی ایک بھی رکھتا ہے مگر عموماً 2 رکھتے ہیں، اور دستانہ پہنے ہوئے، دستانہ کتوں سے دوستانہ اور کتوں کی خدمت کے لیے دستانہ سفید پہنے ہوئے، جب کتا ہٹتا ہے پارکوں میں تو وہ انگریز صاحب بہادر ٹائی لگائے ہوئے وہ کتے کا پیخانہ اپنے ہاتھ میں لے کر، جہاں ڈبہ رہتا ہے وہاں بنا رہتا ہے کتے کا پیخانہ یہاں جمع کرو انگریزی میں، تو وہ کتے کا پیخانے کے جمعدار صاحب لے جا کر وہاں ڈالتے ہیں، اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ تو جو انسان اشرف المخلوقات تھا، جو انسان کیا تھا؟ اشرف المخلوقات، ساری مخلوق میں اشرف، وہ کفر کی نحوست اور اللہ اور رسول سے بغاوت کی نحوست اور لعنت کی وجہ سے وہ ارذل المخلوق، کتا ارذل المخلوقات کے خادم بن گئے، اشرف المخلوقات خادم ارذل المخلوقات ہو گیا۔ یہ معمولی عذاب ہے، کتوں کو نہلانا، ان کو ہر وقت ٹہلانا اور ان کا گو اٹھانا، یہ ان کا مقدر بن چکا ہے ان کی قسمت میں۔ اللہ کی محبت ان چیزوں سے ان کو دو جگہ کہیں کسی 2 ملکوں میں لڑانا، کتوں کا گو اٹھانا اور دوسرے ملکوں میں آپس میں لڑانا ان کا کام ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر 2 مچھلیاں سمندر میں لڑ رہی ہوں تو سمجھ لو کہیں انگریز چھپا ہوا ہے، وہ لڑا رہا ہے۔ اور عجیب و غریب بات مزیدار کی،
اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد بننے سے پہلے تو اختلاف کا حق ہے کہ یہاں بنے یہاں نہ بنے، لیکن جب مسجد بن جاتی ہے تو اس کی حفاظت فرض ہے، لہذا پاکستان میں بن چکا، اس کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہ تقریر کس نے سنی؟ مفتی وجی صاحب شیخ الحدیث، جو ہمارے ہاں سال بھر بخاری شریف آتے رہے۔ کیوں لیتے اوپر سے حدیث اس کا پرچہ کیا بات؟ تقریر کے آخر میں دیا کرو تاکہ مضامین میں گڑبڑی نہ ہو، جس کو پرچہ دینا ہو آخر میں دے۔ اب آواز صاف ہے کہ نہیں بھائی؟ دیکھو وہاں سے لوگ کہہ رہے ہیں آواز صاف نہیں ہے، وہ لوگ یوں کر رہے ہیں، اس کو اور کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ تعالی۔ اب اس کے بعد مضمون بدلتا ہوں، ایک ہی مضمون نہیں کرنا ہے، اتنا بتا دیا کافی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں ہم لوگ، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، شکر ہے اس اللہ کا پاک کا جس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ دوسری بات کہ میں نے وہاں کے علماء کو سنایا کہ تصویر اس لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آبرو کا تحفظ کرتے ہیں، اور میں نے کہا اگر کوئی پاکستانی یہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ لے اور پھر جا کر اور زمانے تعلیم میں کسی انگریز لڑکی کو دبوچ لے اور چما چاٹی کر کے اس کی فلم، اس کا دوست اس کے فوٹو بنا لے کسی بری حالت میں، پھر وہ جا کے حج کرائے، اللہ والوں سے بیعت ہو جائے، خلیفہ ہو جائے، 1,00,000 مرید اس کے بیٹھے ہیں، اور وہ اسی حالت میں وہ اس کا دشمن کلاس فیلو آتا ہے، کہتا اپنے پیر صاحب کا فوٹو دیکھیے کہ ایک انگریز لڑکی کو دبوچے پڑے ہیں، تو بتائیے آبرو رہتی؟ تو تصویر کو حرام فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کی ماضی کی گناہوں کی تصویر کشی کو حرام فرما کر اپنے بندوں کی اور بندیوں کی عزت اور آبرو کو تحفظ کی ضمانت بخشی۔ اس علماء نے سن کر کہا عظیم الشان علم ہے۔ پھر میں نے کہا کہ امیر المومنین اور خلیفہ وہ ہونا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر سکے، کیونکہ خلیفہ امیر المومنین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے، اور آپ کی سنت یہ ہے کہ جب مملکت پر جیسے سیلاب آ گیا بنگلہ دیش میں یا کئی حملہ کرتے کافر، تو اذا حضب ہو امر، جب کوئی مصیبت آ جائے فضا الی الصلاۃ، تو فوراً نماز میں مشغول ہو جائے۔ یہ نبی حضور کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب بتاؤ آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ آہستہ آہستہ کیا کریں، ہم نے تو کہا بھائی انتظام کرو جتنا ہو سکے، مگر ہمارے احباب کو اللہ توفیق دے، ہمارے دوستوں کو، کہ یہ گونگا بھی نہ ہو۔ نثار صاحب آئے ہیں، دیکھو کہیں نثار صاحب ہیں؟ نثار صاحب کے یہاں بیان ہوا تھا، ان کی چھت پر اتنا بہترین آواز تھی کہ کچھ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا تھا، یہاں کی آواز میں میرے سینے کو بھی تکلیف ہوتی، اور دیکھو گونگا بھی ہو رہا ہے۔ اب سن لو بھائی، نثار صاحب کا وعدہ ہے، وہ جھانک رہے ہیں اوپر کھڑے، انہوں نے کہا انشاءاللہ ایسا بہترین بنا دوں گا کہ کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ تو میں نے عرض کیا تھا برطانیہ میں
بڑے بڑے علماء وہاں کے عش کر گئے، حیرت زدہ ہو گئے، اور یقین کرنا پڑا کہ یہ علوم عطائے آسمانیہ، الہامیہ اور عنایات ربانیہ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب امیر المومنین ہو سکتے ہیں، اور امیر المومنین کی نیابت کا حق یہ ہے کہ جب کوئی کافر حملہ کر دے یا کوئی مملکت پر مصیبت آ جائے تو فوراً صلاۃ استسقاء پڑھے، اگر پانی نہیں برس رہا ہے، اگر سیلاب آ گیا تو بھی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے روئے، اور عورت جو اگر سربراہ یا نائب امیر المومنین بنا دی جائے تو عورت کو حیض بھی آتا ہے، تو وہ کیا کہے گی جب کوئی سیلاب یا کوئی مملکت کافر مملکت سے میزائل یا کوئی حملہ ہو جائے تو وہ خاتون جو امیر المومنین ہے وہ اعلان کرے گی کہ اے بھائیوں مولویوں اور اے میرے بھائیوں صوفیوں، جلدی سے نماز پڑھ کے دعا کرو، آئی ایم بزی، آئی ایم بزی در منتھلی کورس۔ ہم 10 دن کے بعد جب فارغ ہو جائیں گے پھر ہم وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں گے، تو 10 دن میں تو کیا سے کیا ہو سکتا ہے، مملکت کا مملکت ڈوب سکتا ہے۔ یہ دلیل جب علماء برطانیہ نے سنا حیرت زدہ ہو گئے کہ ہم نے کہیں کتاب میں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم۔ لہذا صحت کے راز، اگر صحت سے رہنا چاہتے ہو اور فالج اور لقوہ اعصابی تمام ڈپریشن سے، تو دوستو آنکھ کی حفاظت کرو اور دل کی بھی حفاظت کرو۔ جتنا زیادہ اللہ والے رہو گے اتنے ہی دونوں جہان میں خوش رہو گے۔ دونوں جہان کی خوشیاں اللہ کے اختیار میں ہے، اس جملے کو ذرا نوٹ کر لو۔ دونوں جہان کی خوشیاں اللہ کے اختیار میں ہے، جو اللہ کو خوش رکھتا ہے دونوں جہان میں خوش رہے گا۔ اب اس تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کی تفسیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے عظیم الشان مالک ہو کر کس پورے قرآن میں سفارش نامہ خواتین کے حق میں نازل فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کو بھلائی سے گزارا کرنا، معاشرت، رہن سہن، معروف بھلائی سے پیش آنا۔ عجیب معاملہ، بیویوں سے لیے نہیں فرمایا کہ میاں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، اس کے لیے حدیثیں ہیں، اگر آپ کے کسی کے علم میں ہو تو ٹھیک ہے، ہم اس کو مان لیں گے، مگر میرا مطالعہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے فرمایا کہ عاشروہن، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ وجہ کیا ہے کہ عورتوں کو کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اب 15 سال تک ماں باپ پالتے ہیں اور بھائی بہن محبت سے رہتے ہیں، ایک دم سے نکاح کی برکت سے اور خدا تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے سارے سہارے چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، بھائیوں کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر شوہر پر فدا ہوتی اور وہاں پہنچ جاتی، اور شروع میں ان کا دل گھبرائے گا، ایک دم سے دل نہیں بدل سکتا، اس لیے ان کو جتنی دفعہ چاہیں شروع میں رعایت کرو۔ جب 2-4 بچے ہو جائیں گے تو ان کو خود ہی فرصت نہیں رہے گی ہکانے متانے سے، اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے، ہکانے متانے سے، اینڈ اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے فرصت نہیں پائیں گے۔ آپ کہیں گے بھی جاؤ، میں نے ایسے بھی دیکھا کہ بعض وقت شوہر نے کہا ارے بھائی جاؤ اپنی اماں ابا کے یہاں، کہا نہیں اب دل نہیں چاہتا، اب تو دل آپ ہی سے لگ گیا۔ مجبوراً اگر مولوی ہے تو کہے گا نہیں ماں باپ کا حق ادا کرو، لیکن شروع میں میٹرک کے کورس میں MSc مت پڑھاؤ، PhD مت کراؤ، ایک دم سے جلد بازی مت کرو کہ بس وہ سب بھول جائے۔ میرے حکیم الامت مجدد ملت حضرت حامد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ محمود غزنوی کے ایک مسلمان سپاہی نے ہندوستان کے ایک ہندو کو تلوار دکھا کر کہا پڑھ کلمہ ورنہ بھی گردن اڑا دیتا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا میں ابھی پڑھتا ہوں۔ پھر دیکھا وہ خاموش کھڑا ہے، پھر محمود غزنوی کے سپاہی کا پڑھتا ہے نہیں مار دوں گردن، کہا ذرا ٹھہریے ابھی پڑھتا ہوں۔ پھر 3 دفعہ جب کہا تو اس نے کہا ہندو نے کہ 90-70 سال تک رام رام کیا ہے،
اتنی جلدی تو رام نہیں نکلے گا، ذرا سا موقع دیجیے۔ تو ایسے ہی دین کے معاملے میں ذرا آہستہ آہستہ دیندار اور اپنا حق سکھاؤ، ورنہ زیادہ سختی سے حالات بگڑ گئے تو پھر تعویذیں مانگتے پھرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکم تو بنایا، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پر، مگر شریعت کے احکام میں، لیکن محبت کے حقوق میں ان کی قوامیت اور حاکمیت نہیں ہے۔ میرے شیخ صاحب داؤں نے فرمایا جہاں محبت اور ان کی ڈیمانڈ اور ان کے خواہشات، مرنڈا پینے کو دل چاہے، انڈا کھانے کو دل چاہے، تو اس معاملے میں مجنو بن جاؤ، قیس والا کردار ادا کرو، قیس کا پاک جو مجنو خیال رکھتا تھا۔ لیکن اگر ٹیلی ویژن یا کوئی گناہ کی فرمائش کرے تو وہاں آپ بے شک حاکمیت، مگر حاکمیت میں حکیمانہ چال ہو۔ جیسے ٹیلی ویژن مانگے تو کہہ دو ٹیلی ویژن نہ دیں گے، لیکن ہم کنجوس نہیں ہیں، ہم 10,000 کا ٹیلی ویژن ملتا ہے وہ ہم آپ کو نقد دیے دیتے ہیں، تاکہ آپ اپنے بچوں کے لیے رکھ لو ابھی سے، اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان ابھی سے رکھ لو، یا کہو تو قالین بچھا دیں، صوفے لگا دیں، لیکن خشک زبان مت استعمال کرو، خبردار حرام زبان کو کھینچ لیں گے، آئندہ سے اگر کہا تو بدی سے زبان کھینچ لیں گے۔ یہ ملائیت ٹھیک نہیں ہے، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آپ اسی مضمون کو کسی اللہ والے سے پوچھو کہ ہم کس طرح اس کی اصلاح کریں۔ اگر پلاسٹک کی بلی یا پلاسٹک کا کتا تمہاری بیوی لائی بچوں کے لیے تو اس کو ایک دم سے ذبح کر کے پھینکو مت، ورنہ بیوی کئی دن ناشتہ نہیں دے گی، روٹ جائے گی، منہ پھلا لے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے بازار جاؤ، بازار سے ریل گاڑی، ہوائی جہاز، گیند، کوئی چیز لاؤ جو اس سے زیادہ مہنگا ہو، اور پھر کہہ دو بیوی سے بچوں کو دے کر کہ میں اپنے بچوں کے لیے کتا بلی نافرمانی کی چیز سے زیادہ قیمتی لایا ہوں جو حلال ہو جائے، یہ لو کھیلو۔ اس میں آواز کوئی چڑیا اڑیا کی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک دم سے اس کو کھینچ کر پھینک دو اور بچہ روئے گا تو اماں بھی روئے گی۔ اس حاکمانہ انداز سے پھر روٹی بھی نہیں ملے گی۔ حکمت کے ساتھ نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمایا کہ بالموعظۃ والحکمہ، نصیحت کرو، اس کے حکمت لگاؤ، اور حکمت ملے گی کسی حکیم سے۔ حکیم سے مراد یہ ڈاکٹر نہیں ہے، معالج دواخانہ والا، حکیم سے مراد جس کو اللہ کے تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہو اور اس نے کسی اپنے بڑوں سے دین کی سمجھ حاصل کی ہو۔ میرے شیخ سعد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے رامپور میں ایک بدعتی مرید ہوا، اور وہ کلاس فیلو تھا، حضرت کے بچپن کا ساتھی، کبڈی کھیلنے والا، جھومے خان نام تھا اس کا۔ اس نے کہا مولانا اب تو میں آپ کا مرید ہو گیا، مگر میں یہ درود پڑھتا ہوں، درود تاج، درود لکی، عہد نامہ وغیرہ وغیرہ، سو۔ تو ہم اور میرا شیخ آج شاہ محمد صاحب داؤں رکعت میں ہم لوگ ڈر گئے کہ اگر حضرت نے فرمایا یہ سب بدعت ناجائز ہے تو یہ مریدی توڑ دے گا اور کہے گا میں کسی وہابی کی ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔ دیکھیں حضرت کیا جواب دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے چونکہ اس میں ناجائز باتیں لکھی ہیں کہ عہد نامہ اگر قبر میں رکھ دو تو سوال نہیں ہوگا، کسی اللہ کا نام بسم اللہ شریف لکھنا جائز نہیں، کیونکہ 3 دن کے بعد سردیوں میں اور 24 گھنٹے کے بعد گرمیوں میں لاش پھٹتی ہے، بدبو، اللہ اور رسول کو بدبو پہنچانا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ ایسی آیت الکرسی جو کالے کپڑے پر لکھا رہتا ہے، جب جنازہ آئے تو ہر دن مت نماز پڑھو، کیونکہ جنازے کے مردے کے پیر کے اوپر قرآن پاک رکھنا کیسے جائز ہوگا؟ مسلمانوں ذرا غور تو کرو۔ لہذا میرے یہاں سفید چادر ڈال دیتے ہیں اور ان کو کہتے لے جاؤ اپنا، مگر مسئلہ یاد کر لو، اپنے مردوں کے جنازے پر آیت الکرسی والی چادر مت رکھو۔ کیا کہ بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے حکمت سیکھو، اپنی زندگی کو عذاب میں ڈالو نہ بیوی کو عذاب میں ڈالو، ورنہ یاد رکھو ایسا عذاب آئے گا کہ تم برداشت نہیں کر سکو۔
اس کا بھائی بے پردہ آیا کرتا تھا اور ساتھ مل کے بھابھی کے ساتھ کھاتا تھا. اسی دسترخوان پر بھائی کی بیوی ساتھ کھا رہے ہیں. جب مرید ہو گیا تو حضرت نے فرمایا یہ حرام ہے. بیوی ہر عورت پر فرض ہے کہ اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کرے, اور شوہر کو موت سے کی تعبیر کی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. ایک عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں یا نہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ شوہر کا بھائی موت ہے, جتنا موت سے ڈرتی ہو اتنا اس کی بے پردگی سے ڈرو. لہذا اس نے بھائی سے کہا. بھائی جب آیا تو موجود نہیں تھا, ان کی بیوی نے باہر اندر سے کھانا بھیج دیا, اندر نہیں آنے دیا. اب وہ منہ پھلائے بیٹھے. جب بھائی آیا تو کہا دیکھو میاں تم نے ہمیں غیر سمجھا, اجنبی کی طرح باہر کھانا کھلایا. میں بھائی سگا ہوں, ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں, یہی تم نے حق ادا کیا, آج سے میں تیرے گھر نہیں آؤں گا. اب دونوں بھائیوں کی لڑائی بڑھ گئی. مولانا شاہ رحمت صاحب میرے مرشد کے پاس مقدمہ آیا. حضرت نے فرمایا کہ تمہاری کیا حق انہوں نے ضائع کیا؟ کہا میں ان کے گھر گیا, انہوں نے اجنبی اور غیر کی طرح میرے ساتھ معاملہ کیا. فرمایا بھائی نے کھانا کھلایا نہیں؟ کہا کھانا تو کھلایا. کہا بھائی ملا یا نہیں؟ کہا بھائی خوب ملا, معانقہ بھی کیا, مصافحہ سلام دعا خوب ہوئی. کہا پھر کیا کمی کی؟ کہا بس خاموش. اب کیسے کہے کہ اپنی بیوی سے ملنے نہیں دیا؟ اب خاموش, مارے شرم کے خاموش, کیونکہ اس کہنے کے لیے ہمت نہیں ہوئی کہ بھابھی سے ملنے نہیں دیا. تو پکڑ جاتا کہ ہم وقت بھابھی سے ملنا کیسے جائز ہو جائے گا غیر محرم کے ساتھ. اور اگر مولوی ہے تو اور زیادہ مجرم ہے, یاد رکھو. اور ماں بھی کہے اگر کہ میرے اور بیٹوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ, تو ماں باپ کا حکم اللہ کی نافرمانی میں ماننا حرام ہے. لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی کرنا اور مخلوق ماں باپ کو خوش کرنا یا کسی کو بھی, یہ بھی حرام ہے. یاد رکھو. ماں کو محبت سے ادب سے سمجھا دو کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بیوی کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. آپ کا درجہ ماں ہیں, آپ سر آنکھوں پر ہیں, لیکن کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو آپ کے پاؤں میں ڈال دوں؟ رسالت کے فرامین کو تمہارے قدموں میں ڈال دوں؟ ایسا میرا ایمان گیا گزرا نہیں ہے. ہم سے جو چاہیں ہم پیر دبائے رات بھر سر میں تیل کی مالش کریں گے. ہماری جان مال آپ پر حاضر ہے, مگر اللہ کی نافرمانی کرنے پر ہمیں آپ مجبور نہ کیجیے. ماں باپ اگر ٹیلی ویژن لانے کو کہیں ہرگز مت لاؤ. ماں باپ کہیں اپنی بیوی کو بے پردہ بھائیوں میرے اور بچوں کو ایسا رکھو کہ جیسے یہ نہ معلوم ہو کہ یہاں خیریت ہے. یہ خیریت رہنا ہی واجب ہے. کسی کے بھائی کو حق نہیں کہ اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے, یا شوہر کو حق نہیں کہ اپنی بیوی کو حکم دے کہ تم آ کر کے اسی دسترخوان پر کھاؤ جس دسترخوان پر میری ماں اور میرے بھائی کھا رہے ہیں. ماں تک ٹھیک ہے, مگر بھائی آ جائیں تو بیوی پر فرض ہے کہ دودھ جا کر کے کھانا کھائے. بس اس نے توبہ کیا کہ واقعی میری نالاتی اور میری غلطی تھی. میں پھر درد دل سے کہتا ہوں, اور میں خود بھی معافی چاہتا ہوں اللہ سے. جس نے بھی اپنی بیوی کے آنسو گروائے, رولایا, چین نہیں پائے سکتا, وہ کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوگا. ان کو یہ مت سمجھو کہ یہ بے سہارا ہے, یہ مت سمجھو کہ ان کے ماں باپ دور ہیں, یہ مت سمجھو کہ ان کے بھائی دور ہیں. اللہ ان سے قریب ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس ظالم نے عاشروہن بالمعروف کی نافرمانی کی ہے اور میری بندی کو ستایا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر اس زمانے میں کون ہے مفتی بتاؤ؟ لیکن حکیم الامت نے فرمایا, مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی سے کہ ہم تم کو مرید نہیں کریں گے جب تک اپنی بیوی سے خط نہ لاؤ, یہ لکھوا کے کہ میری یہ ملا مجھے آرام سے رکھتا ہے. مرید نہیں کیا جبکہ عالم بھی تھے. وہ دیکھا آپ نے, یہ اتنا اہم معاملہ. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کھانا کھا چکے تھے تو اپنی بیوی سے یہ نہیں فرماتے تھے کہ برتن اٹھا لو. حالانکہ کوئی نوکرنی نہیں تھی, ماسی خادمہ نہیں تھی, جانتے تھے یہی اٹھائے گی میری بیوی, لیکن فرماتے تھے سن لو برتن اٹھوا لیجیے, برتن اٹھوا لیجیے. کیا اٹھا گئے سب کچھ,
ہم تو آپ ہی کے لیے کہتے ہیں، میرا کوئی فائدہ نہیں، ہم آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے بات کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو داڑھی سے ہو جاتی ہے اللہ کی دوستی گاڑھی، داڑھی سے اللہ کی دوستی ہو جاتی ہے گاڑھی، اور داڑھی کتنی ہو، تھوڑی تھوڑی رکھے، 40 قدم سے نظر آئے، یہ مسئلہ نہیں، جاہلوں کا مسئلہ ہے۔ داڑھی وہ ہے جو ایک مٹھی ہو تو بالغ ہو گئی، اللہ کے پیار کے قابل ہو گئی۔ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے اللہ کے پیار کے قابل ہو گئی، اور داڑھی منڈانے سے چہرہ چھوٹا بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ہے وقت اور وقار مجروح ہوتا ہے، اور مثل عورت کے ہو جاتا ہے۔ یہ داڑھی منڈانا قوم لوط نے شروع کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں مردوں میں بدفعلی کرانے کا ذوق پیدا ہو گیا، لیکن جب داڑھی آتی تھی تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، تو اس لیے داڑھی منڈائی کہ میرے ساتھ بدفعلی جاری رہے اور ہم خاتون معلوم ہوں۔ تو یاد رکھو، اس فعل کو بہت معذب قوم نے شروع کیا ہے، جس پر اتنا عذاب نازل ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام پوری بستی لے گیا آسمان تک، کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے مرغے اور گدھے کی اور کتے کی آواز بھی سنی، تفسیروں میں دیکھو۔ اور پھر پتھر برسایا، اور ہر پتھر پر اس مجرم کا نام بھی تھا، مسومۃ عند ربک للمسرفین، ہر پتھر پر نام، وہ پتھر خود دوڑ کے اسی پر پٹائی کرتا تھا۔ ایسا عذاب۔ تو معذب قوم کی نقل مت کرو، اللہ کے پیاروں کی نقل کرو، داڑھیاں رکھ لو، قیامت کے دن یہ کہہ سکو گے تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اور داڑھی میں کالا خضاب نہ کرو، شبہ کالا سے بھی بچو، اتنا براؤن کرو کہ کسی کو وسوسہ بھی نہ ہو کہ کالا ہے، ورنہ اس کا منہ قیامت کے دن کالا کر دیا جائے گا۔ مشکات شریف کی حدیث دیکھو۔ لہذا ایک مٹھی داڑھی رکھو، اگر بیوی سفیدی پسند نہیں کرتی اور داڑھی رکھنے والا بڈھا ہو چکا ہے تو خطاب لگا دے، اور بیوی کو داڑھی رکھنے سے پہلے ہی بتا دے کہ ہم داڑھی رکھنے والے ہیں۔ کہاں تک ضبط بیتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں۔ کہاں تک ضبط بیتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں۔ اور بیوی کو کان میں بتا دو کہ براؤن خطاب لگا لیں گے تو فکر نہ کر کہ تو میری ناتی لگے گی، براؤن لگا کے جوان رہیں گے۔ اور ٹکنا، ہاں جزاک اللہ، ہمیشہ اس کا یاد رکھا کرو۔ تو دھومے خاں میرا پیر بھائی نے کہا کہ حضرت مولانا ہمیں بتاؤ کہ ہم یہ پڑھتے ہیں درود تاج، درود لکی، عہد نامہ اور نور نامہ، فضاوہ نامہ، ہرنی نامہ، کیا کیا نامے تھے پہلے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دھومے خاں، یہ نہیں فرمایا کہ بدعت ہے ناجائز، فرمایا دھومے خاں کتنی دیر میں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مولانا صاحب 25 منٹ میں سب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ عہد نامہ درود تاج کس نے بنایا؟ کہا علماء دین نے بنایا۔ فرمایا اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دعا درود زیادہ بہتر ہے یا مولویوں کا بنایا ہوا؟ تو اس نے کہا بتائیے کہاں حضور کا بنایا درود، کہاں مولویوں کا؟ مولوی تو غلام ہے، آقا تو ہمارے حضور ہیں۔ حضرت نے فیلڈ ہموار کر دی۔ پھر فرمایا تحیات کے بعد جو درود شریف ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر امت کو عطا فرمایا ہے، اور یہ درود تاج عہد نامہ مولویوں کا بنایا ہے۔ اب بتا کہ مولوی کا بنایا ہوا درود زیادہ افضل ہے یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنایا ہوا؟ جب دیکھا حضرت نے فیلڈ ہموار، فرمایا تو 25 منٹ یہی پڑھ لیا کر، تحیات کے بعد درود شریف، کوئی مسئلہ نہیں بتایا۔ بعض وقت میں حکیمانہ تبلیغ کرنی پڑتی، ورنہ اسی وقت بیت توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اور جب کوئی کہے تم لوگ وہابی ہو تو کہو خدا کی قسم ہم وہابی نہیں ہیں، عبد الوہاب نجدی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں،
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کی اس دین کے تابع دار ہیں جس دین پر رضی اللہ تعالی عنہ و رضوا عنہ اللہ نے راضی نامہ اپنا نازل کر فرمایا قرآن پاک میں کہ میں صحابہ سے اور ان کے اعمال سے راضی ہو گیا. لہذا صحابہ کی زندگی میں جو چیز نہ رہی ہو، ڈھولک طبلہ سرنگی اور قوالی وغیرہ وغیرہ، جو چیز اس زمانے میں نہیں رہی ہو، اور اس زمانے میں عرس بھی نہیں تھا، طبلہ سرنگی بھی نہیں تھا، جو چیزیں اس زمانے میں نہیں تھیں اس میں خطرہ خیریت نہیں ہے. کیونکہ کسی آج کل کے اولیاء اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل نہیں فرمائی، یہ آیت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے نازل فرمائی کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو صحابہ کا سرٹیفکیٹ خدا تعالیٰ کا لیے ہوئے پکا معاملہ ہے اللہ کی رضا کا، اس کو چھوڑ کر غیر پکا دین کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ بتاؤ، جس کے لیے اللہ کا قرآن نازل ہو جائے کہ ہم راضی ہیں ان سے، تو ان کا عمل زیادہ پکا ہے، جنت کا وسیلہ اور جنت کا راستہ ہے، یا جن کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی اور جو صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے وہ بھی ولی اللہ ہو جائیں گے. ہم ولی اللہ کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کے پیر کی خاک کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں، ہم ان کی ڈیوٹیاں اٹھانے کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہم سلسلے چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ میں بیعت کرتے ہیں، ہم پیری مریدی کرتے ہیں. وہاں بھی کہاں پوری مریدی کرتا ہے؟ کیا کہیں، بس یہ انگریزوں نے چال چلی کہ بنیا کو وہابی بنا دیا کہ یہ سیتارام جو ہے وہابی ہو گیا ہے، بیچارہ کو سارا قرضہ معاف کرنا پڑا خان صاحب کا ہے. انہوں نے فتویٰ ٹھوک دیا کہ لالا جی جو ہے سیتارام یہ آج کل وہابی ہو گیا. سب گاہک نے اس سے خریدنا ہی بند کر دیا. خان صاحب کا جب قرضہ معاف کر دیا اور کراس کر کے کہا 10,000 اور ہم سے لے لو ہدیہ، مگر یہ اعلان کر دو کہ لالا سیتارام اب وہابی نہیں ہے. دیکھا آپ نے، ہندو کافر بھی وہابی ہو سکتا ہے؟ واہ واہ، کیا چکر ہے. اور ملتان کے ایک ڈاکٹر جو آنکھ درست کرتا تھا سب کی، تو ایک نابینا تھا بیچارہ، ایک کالی کچڑی بھوتنی بہت ڈرانی شکل والی، اس کو دھمکی دیا کہ میں پری کی طرح ہوں، چاند مجھ سے شرماتا ہے، مجھ سے شادی کر لے. اس نے شادی کر لیا. صبح شام دھمکی دیتی تھی کہ اگر اندھے تم مجھے دیکھتا تو میرے پیر پر گر جاتا اور بے ہوش ہو جاتا. جب ڈاکٹر آیا آنکھ بنا رہا تھا تو اس بیچارے اندھے نے کہا اپنی بیگم سے کہ اگر اجازت ہو تو میں ڈاکٹر سے اپنی آنکھ بنوا لوں اور میری آنکھ میں روشنی آ جائے. اس نے سوچا آنکھ میں روشنی آ جائے گی تو مجھے تو طلاق دے گا اور پٹائی الگ کرے گا کہ وہ پری کہاں ہے، وہ میری چاندنی کدھر گئی، چاندنی ڈھل گئی. تو اس لیے اس کو دھوکہ دو. اس نے کہا خبردار اس ڈاکٹر سے آنکھ میں روشنی مت لاؤ، اس سے بہتر ہے اندھے مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں جاؤ گے. ڈاکٹر وہابی ہے. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت کے راستے کو ان لوگوں نے چلنے والوں کو وہابی کا لقب دے دیا، تاکہ ہمارا سرنگی طبلہ اور پیٹ کا حلوہ اور قبر کو پوجنا اور قبروں کو سجدہ کرنا، عورتوں کو عورت مرد مل کر قوالی سننا، ساری بدماشیاں جاری رہیں. ایسا نہ ہو کہ کسی سچے پیر اور سنت رسول پر مرنے والے پیر کے حوالے نہ کہیں ہو جائے، جس سے پھر ہمارا حلوہ مانڈا ختم ہو جائے گا، سنت کا راستہ سمجھ میں آ جائے گا. ایک گاؤں میں دیواریں گر گئی، مکانات گر گئے، سڑک سیمنٹڈ تھی، اس پر 2-2 فٹ کی مٹی پڑ گئی. ایک بڈھے نے کہا میرے دیہاتی بھائیوں میں بڈھا ہوں، میری بات کو مانو، یہ جتنی مٹی ہے مٹی کی سڑک نہیں ہے، سڑک نیچے ہے. اس نے کھدائی شروع کی. سب نے کہا یہ وہابی ہے، دیکھو باپ دادا کا دین خراب کر رہا ہے، باپ دادا کی سڑک کو ضائع کر رہا ہے، مٹی والی سڑک کو. لیکن اس نے کہا صبر کرو. کچھ صبر کرنے کے بعد جب اصلی سڑک ملی تو سب نے اس سے معافی مانگی اور کہا تم ہمارے محسن ہو، لہذا جب کسی
बेदती को कोई अल्लाह वाला सच्चा पीर मिल जाता है और वो बेदत की मिट्टी को खुदाई करके सीमेंटर सड़क सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीमेंटर सड़क दिखा देता है, तो वही बेदती पैर पर गिर कर रोता है, हम इतनी देर दिन तक क्यों बेदती रहे, क्यों मैंने सुन्नत को छोड़ा था, हुजूर का तरीका हमने क्यों छोड़ा था। अब अख्तर का शेर सुनकर मजमून खत्म करता हूँ। नक्शे कदम नबी के हैं सुन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं, नहीं, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। शेर नोट कर लो, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। फिर 4 काम कर लो, टखने खोल लो, टखना छुपाने वाला। बुखारी शरीफ की शराफतुल बारी में हदीस है, ला तुस्बिल, एक सहाबी से फरमाया टखना मत छुपा, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्बिलीन, अल्लाह टखना छुपाने वालों से मोहब्बत नहीं करता। नंबर 2, दाढ़ी रख लो एक मुश्त, ताकि आपकी शक्ल इस पिक्चर अल्लाह के प्यार के काबिल हो जाए। कोई दुनिया में नबी दाढ़ी मुंडा नहीं आया, कोई वली अल्लाह नहीं हुआ जिसने दाढ़ी मुंडाई हो। तो क्या औलिया अल्लाह की शाहराह है औलिया, और अल्लाह के दोस्तों की शाहराह को छोड़ने वालों जल्दी फिक्र करो, ऐसा न हो कि इसी हालत में मौत आ जाए। और क़यामत के दिन सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी मुंडे और मोछ बड़ी बड़ी रखने वाले को मुंह फेर लिया देखकर, अगर क़यामत के दिन नबी ने भी मुंह फेर लिया तो शफाअत कैसे मिलेगी। ये गाल कुछ काम नहीं देंगे, और गाल पसंद करने वाले चिकने गालों को बीबियां भी कुछ काम नहीं आएंगी क़यामत के दिन, दफ्तर वाले भी काम नहीं आएंगे। लिहाजा किसी से मत डरो, पेशे नजर तो मर्जी जाना ना चाहिए, सारा जहां खिलाफ हो परवाह न चाहिए। फिर इस नजर से जांच कर तू करिए फैसला, क्या क्या तो करना चाहिए, क्या क्या न चाहिए। और आंख की हिफाजत करो, आंख की हिफाजत करो। और मेरा तजर्बा बताता हूँ 70 साल का, एयर होस्टेस जब सामने आई फौरन मैंने एक हदीस याद की, वो है बुखारी शरीफ की, ज़िनल आयन अन नजर, नजरबाजी आंखों का जिना है। अल्लाह ने हिम्मत और तौफीक दी, नजर बचा लिया। बस आप लोग भी याद कर लो, जब सड़कों पर कोई लड़की मिले लड़का मिले, बस नजर बचा लो, ये हदीस बुखारी की याद कर लो, ज़िनल आयन अन नजर। और हवाई जहाज पर जो स्क्रीन पर घोड़े और चिड़िया और दौड़ होती है और ऊट पटांग तस्वीरें आती हैं, बंदर हो, घोड़ा हो, कबूतर हो, तस्वीरों का देखना हराम है, वो स्क्रीन पर हो, लिहाजा उससे भी नजर बचाओ। मुजाहिदा तो होगा, दिल तो चाहेगा, सामने ही तालीम लगाते हैं खेल कूद का, तो तभी तौर पर कि जरूर टाइम पास हो जाएगा, लेकिन आप तस्वीर लेकर टाइम पास करो, मालिक के नाम से टाइम पास करो। अल्लाह से बढ़कर प्यारा कोई नहीं है, जो सारी लैलाओं को नमक देता है, सारे हसीनों को हुस्न देता है, तो कितना प्यारा होगा। आप अल्लाह का नाम लो, गैरुल्लाह खुद ही भूल जाओगे। जब शेर निकलता है तो बंदर भागते हैं, लोमड़ियां भागती हैं, मौला दिल में आएगा सब गंदे ख्यालात भाग जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए भाई सुनो, एक साहब ने लिखा है मेरे भांजे को, जिसका नाम महबूब इलाही है, हड्डी के कैंसर में मुब्तला हो गया। इससे पहले भी एक केस मैंने सुना था, 16 साल का जवान हड्डी के कैंसर में, मगज में कैंसर आ गया। वो गया लंदन, 9 लाख रुपया खर्चा किया। कैंसर कहाँ अच्छा होता है दोस्तों, पनाह मांगो, अल्लाह की नाफरमानी से पनाह मांगो, ताकि अल्लाह की सलामती, उसकी हिफाजत में हम लोग जिंदा रहें। अल्लाह इनको शिफा दे, रखो दे। मेरे बेटे मोहम्मद हुमैद की ज़बान में लुकनत है, दुआ कीजिए अल्लाह इनको शिफा दे। खदीजा बीबी की तबीयत खराब है, इनकी बीवी की, अल्लाह उसको भी शिफा दे। और सब परेशानियां, हम सब की तमाम बीमारियों को अल्लाह शिफा दे और सब परेशानियों को दूर फरमाए, हमारे गमों को खुशियों से बदल दे। दुआ सेहत बराए जावेद भाई, जावेद साहब बीमार हैं, उनको अल्लाह शिफा दे। बांग्लादेश के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह वहाँ का सैलाब खत्म कर दे। अल्लाह अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ फरमा और बांग्लादेश के सैलाब को नजात, मुसलमान भाइयों को नजात दे।